آیت نمبر 37۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، انی اسکنت من ذریتی، میں نے ٹھہرایا اپنی اولاد کو بواد غیر ذی زرع، غیر آباد وادی میں، عند بیتک المحرم، بیت محرم کے ساتھ، بیت محرم بیت اللہ کے پاس ہی ٹھکایا، آباد کچھ نہیں تھا۔ قبیلہ جرہم والے آئے، رہنے کی اجازت مانگی، مل گئی اجازت، وہ وہاں رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلی شادی انہی خاندان میں کی، قبیلہ جرہم میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ تشریف لے جائیں، ذرا پتہ کریں۔ وہ تشریف لے آئے۔ جہاں گھر تھا، دروازے کے سامنے سواری کو روکا، بٹھایا، دروازہ کھٹکایا تو پوچھا کہ کدھر گئے۔ گھر سے بتایا گیا کہ وہ شکار کے لیے تشریف لے گئے۔ پوچھا گھر کا حال کیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے شکوہ کیا، کہنے لگی کہ جی وہ چلے جاتے ہیں، شکار کر لاتے ہیں، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، ہم مشکل میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب وہ آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ یہ چوکھٹ تمہارے دروازے، یہ چوکھٹ تمہارے لائق نہیں ہے۔ یہ کہہ کے واپس تشریف لے گئے۔ وہ آئے تو سلام بھی پیش کیا اور ساتھ پیغام بھی دیا، تو فرمائے لگے وہ پیغام دے گئے ہیں کہ تو بیوی میرے قابل نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شوہر کا شکوہ کیا، کتنا بڑی محرومی اٹھائی کہ نبی کی صحبت سے گئی، اور کل قیامت کے دن بھی نبی کے ساتھ رہتی، محروم ہو، ماری گئی۔ تو شکوہ کر کے اپنی نیکیاں عورتیں اکثر برباد کر بیٹھتی، اور یہ حدیث تو ویسے مشہور ہے نا کہ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت سے اس لیے ہیں کہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی، تھوڑی سی اصلاح ہو جائے تو ان کو اجر بھی مل جائے گا۔ اجر بھی اتنا ملتا ہے کہ جھاڑو دینے پر قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب پاتی ہے، روٹی پکانے پر بھی یہی اجر ملتا ہے۔ اتنا بڑے اجر اور ثواب کو ضائع کر بیٹھتی۔ شکوہ کیا تھا، انہیں طلاق دے دی، پھر اور شادی کی، پھر جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے بالکل حلال اور اطیب روزی کھاتے ہیں، کہ شکار بالکل کر کے لاتے ہیں، حلال روزی ہوتی۔ تو پیغام دے گئے یہ تمہارے لائق ہے، یہ چوکھٹ تمہارے لائق ہے، اس کو رکھو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ بیت اللہ کا قرب ہے،
ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ کہ دور سے ذرا دشواری بھی ہو تو بیت اللہ کے قریب ٹھکا دیا ہے تاکہ تجھے وہ یاد کرنے کے لیے آ جایا کر۔ تو مسجد کا قرب بڑی نعمت ہے۔ بدتینت لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسجد کے قرب سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اذان سے مجھے اذیت ہوتی ہے، بس ان کی بدقسمتی، اور کیا ہو سکتا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز کو قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس، کر دیجئے کچھ لوگوں کے دل، تہوی الیہم، کہ ان کی طرف میلان ہو جائے۔ دعا مانگی کہ یا اللہ کچھ لوگوں کے دل بیت اللہ کی طرف پھیر دے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا ایسی قبول کی پوری دنیا سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من الناس، من کا لفظ استعمال اگر نہ کرتے کچھ لوگ، تو یوں ہی کہتے کہ یا اللہ لوگوں کے دل ادھر ہی پھیر دے، تو پوری دنیا کے مسلم اور کافر وہاں ہوتے، سب کے دل ادھر جڑ جاتے۔ من الناس کہہ دیا کہ یا اللہ کچھ لوگ بھیج دے، اب پوری دنیا سے لوگ آتے، وہاں کی اشیاء بھی لے آتے ہیں، وہاں پہنچی، رزق کا دروازہ بھی کھلا کے آتے ہیں تو خرچہ کرتے، اور وہاں پھل پھول نہیں ہے، زیادہ زراعت کی جگہ نہیں ہے، دور سے آتے ہیں، وہی انتظام ہو جاتا ہے۔ دعا مانگی تھی، اللہ نے قبول کر دی۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو رزق دے پھلوں سے، پھلوں کا رزق دے۔ ایک مرتبہ وہاں تھے تو مکی صاحب سے کسی نے سوال کیا، 2006 کی بات ہے، کہ جی حیرانگی ہے، پرچی لکھی ہے مکی صاحب کو کہ سیب سستے ہیں، پیاز مہنگے، بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو حضرت نے ہنستے ہنستے جواب دیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پیازوں کی دعا تو نہیں مانگی تھی۔ تو ثمرات تو آئے ہیں، پھل تو سستے ہوں گے۔ بہرحال ثمرات سے مراد رزق ہے کہ ہما قسم کی چیزیں وہاں مہیا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی پھل ہوتا ہے مکہ مدینہ پہنچتا ہے۔ یہ دعا کا اثر بھی ہے، ہر چیز مہیا بھی ہے، کبھی ختم نہیں ہوئی۔ لعلہم یشکرون، شاید کہ وہ شکر ادا کریں، تو اللہ شکر کی توفیق دے دے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آئے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، آج کیا حضرت ملنے کے لیے آیا ہوں، میرا کیا غرض ہے ملنے کی؟ عرض کیا حضرت جی اس لیے آیا تھا کہ آپ سے دعا کا عرض کروں کہ میری نماز ٹھیک ہو جائے، صرف یہی مقصد ہے، کوئی اور مقصد نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس وقت قابل افسوس ہے، کہا جا سکتا ہے ہمارے جیسوں کی نمازیں ٹھیک نہیں، نہ پورے فرائض ادا ہوتے ہیں، نہ واجبات ادا ہوتے ہیں، نہ سنتیں پوری ادا ہوتی ہیں، نہ مستحبات ادا ہوتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد غور کیا جائے تو شاید ہماری نماز مکروہات کا مجموعہ ہو، کوئی لحاظ نہیں ہوتا، شرائط اور آداب کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ تو جس کی نماز ٹھیک ہو گئی
باقی معاملات ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ فکر کرنی چاہیے، مرد عورتیں اپنی نماز ٹھیک کریں، سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش ہو، پرواہ نہیں ہوتی۔ الٹا عجیب ذہنیت بنتی جا رہی ہے کہ چھوٹے بازو والی بنیان پہن لی، نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ تو مناسب نہیں ہے، آگے جواب کیا ہوتا ہے؟ ناجائز ہے۔ جائز ہونے میں تو عرض کیا ہے کہ صرف ناف سے لے کے گھٹنے تک اگر کپڑا ڈالا ہوا ہے پڑھ لی، جائز تو ہو جائے گی، لیکن سنت نہیں رہے گی۔ نماز تو سنت کے مطابق ہو، نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ اور دعا مانگی، ربنا انک تعلم، ہمارے رب بے شک آپ جانتے ہیں، ما نخفی، جس کو ہم چھپاتے ہیں، ہمارے دل میں ہے، ارادوں میں ہے، پروگرام میں ہے، اللہ تجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ جتنا گندے عقائد ہیں، جتنا نظریات ہیں، جتنا بد عملیاں ہم نے سوچی رکھی ہیں دلوں میں، وہ اللہ کو پتہ ہے، پورا پتہ۔ وما نعلم، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء، کوئی چیز اللہ پہ مخفی نہیں ہے زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمانوں میں۔ یہ پوشیدگی یہ ہمارے اعتبار سے، انسانوں کے اعتبار سے ہے کہ کوئی چیز سامنے ہے، کوئی چیز اوجل ہے۔ اللہ کے اعتبار سے کوئی چیز مخفی نہیں، سب بالکل ظاہر ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، تو غیب کو بھی ایسے جانتا ہے جیسے سامنے ہو، ہے ہی سامنے۔ انسانوں سے مخفی ہے، ان سے تو کوئی مخفی نہیں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے عطا کی مجھے بڑھاپے میں اولاد اسماعیل، اسحاق۔ ایک قول کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی 99 سال عمر تھی جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، 112 یا 20 سال تھی جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق 80 سال تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام، 100 سے بڑھ رہی تھی جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بڑھاپا تو تھا، اور اس عمر میں پہنچ گئے تھے کہ مایوسی ہونے لگی کہ شاید اولاد نہیں ہوگی۔ اس عمر میں پہنچ، اللہ نے عطا کر دی۔ ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک آدمی کا بچہ پیدا ہوا، اس کی عمر 90 سے بڑھ رہی تھی، تو جیسے آج کل زبان درازی ہے تو شور مچ گیا کہ جی اس کا نہیں کسی اور کا۔ تو اب سائنسی تحقیقات تو بڑی تیزی سے جا رہی ہے، تحقیقات کرائی گئی تو نہیں، جراثیم ایک تھے۔ تو جنہوں نے بولا ان کو کتنا گناہ ہوا ہوگا کہ الزام لگایا، کسی کی عزت کو داغدار کیا۔ تو سوچتے نہیں، آج کل پہلے بول دیتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، دیکھو جی وہ دیکھو وہ آدمی کھڑا ہوا ہے، عورت کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو جب پوچھا اور دیکھا، ماں تھی اس کی۔ اس نے تو یہ کہا وہ کھڑا، تو الزام ہی لگایا نا، اور کیا کیا۔ سوچتے نہیں، احتیاط نہیں کرتے، جملہ غلط بول دیتے۔ اللہ نے مجھے عطا کی ہے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعا سننے والا مہربان ذات ہے۔ واقعی اللہ تو سنتا ہے، ہر حال میں سنتا ہے، جدھر بھی ہو سنتا ہے۔ یونس علیہ السلام
مچھلی کے پیٹ میں تھے، رات کا اندھیرا علیحدہ، دریا کا علیحدہ، مچھلی کے پیٹ کا علیحدہ، بظاہر سارے اسباب ٹوٹ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ نے قبول کی، اور اللہ نے سنی، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب